Zovo.com, Pakistan's premier leather manufacturer. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین جو ہمیں دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں اور تمام حاضرین کو سب کو میری جانب سے یعنی ارسلہ طاہر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن آمد خیر البشر میں خوش آمدید۔ تو جی، اور میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد۔ 12 ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز پہ دیکھنے والوں کو ہم ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں، اور باقاعدہ آغاز کریں گے کیرت سے۔ ہمارے ساتھ مفتی عثمان غنی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، کیرت سے آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور سعدیہ مدثر، آپ سے گزارش کروں گی حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ایز یوزول سعدیہ مدثر، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کی حفاظت کرے۔ اور اب میرا خیال ہے پہلے ہم اسپانسرس کا شکریہ ادا کر دیں، اور پہلے میری باری آتی ہے۔ داشی انٹرنیشنل کا ہم جہاں پر شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ہے۔ ان کا چکن پاؤڈر ہے بہت مشہور، کہتے ہیں جی چکن پاؤڈر کھانے میں لائے مزہ، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ہے جی وپنگ کریم، چاکلیٹ اسپریڈ اور بہت ساری چیزیں۔ ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کریں گے گلشن کچن کا، جن کا کہنا ہے کھانا لاجواب یا لاجواب کھانا۔
مزید شکریہ ادا کریں گے امریکن استھیٹک کا. اگر آپ کو ہیئر کے کوئی ایشو ہے یا آپ کو اسکن کا کوئی پرابلم ہے تو یہاں پر آپ کو زبردست سولوشن ملے گا. فن سینس آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بہت پیاری ڈیزائنر تبسم ہارون جن کا ڈریس آج میں نے ویئر کیا ہوا ہے, بہت پیار سے بہت محبت سے, اسپیشلی کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے اس حساب سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو اگر چاہیے ایسا ہی کوئی ڈریس تو آپ بنوا بھی سکتے ہیں, اور جو ان کے پاس رینج موجود ہے وہ بھی اویل کر سکتے ہیں. جی بالکل جی. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے الحفیظ بلڈرز کا. الحفیظ بلڈرز جن کا سونی شاپنگ مال ایک کریم آباد کی پرائم لوکیشن پہ موجود ہے, مین شہر پاکستان میں, جہاں پر آپ آفیسز بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شاپس بھی پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ شاپس اگر آپ لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ کوئی بھی بزنس ایکٹیویٹی کے لیے کوئی بھی آفس لینا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی آپ 50% ادائیگی کرنے کے بعد 50% آپ اماؤنٹ جو ہے وہ 1 سال میں قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی آفس کے یا شاپ کے مالک بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ہم بائی آرگینک فارمز کا جن کے دیسی انڈے بہت مشہور ہیں. آپ بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. اس کے ساتھ ساتھ لا کینیڈیانا چلڈرنس اکیڈمی ایک ایسی اکیڈمی جسے ایک نیو مینجمنٹ لے کے چل رہی ہے. مونٹیسری سے میٹرک تک کا پورا ایک سلسلہ ہے, ایک پورا اسکیجول ہے جو ان کے پاس موجود ہے. بہت ہی ٹرین اسٹاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے ویل ایکوپڈ انوائرمنٹ ان کے پاس موجود ہے. حبیب کلیکشن آپ کا شکریہ. آپ کی وجہ سے ہمارے جو کپڑے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں مل بھی رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی چاہے ویڈنگ ہو یا کوئی بھی تقریب ہو اگر وہ بنوانا چاہے تو حبیب کلیکشنز کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ڈیزوبو کا. جیسے کہ ارسلہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ ڈیزوبو جو کہ لیدر کے حوالے سے ایک اپنا مقام رکھتا ہے پاکستان کے اب انڈسٹری میں, تو ہینڈ میڈ پرفیکشن یہ ایک ان کا سلوگن ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پریمیئر لیدر مینوفیکچرر ہیں. اگر آپ چاہیں جیکٹس ہوں یا لیدرز کے آپ کو والیٹ چاہیے یا لیدر سے ریلیٹڈ بیلٹ یا جو XYZ جتنی بھی آئٹمز ہوتے ہیں یہ تمام آئٹمز آپ ان کے پاس جا کے لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزوبو کا یہ جو برانڈڈ بیگ ہے اور یہ جو ڈبہ ہے یہ گفٹ باکس ہے, اور یہ باکس اگر آپ چاہیں تو اپنی کسی بھی عزیز کو اور کسی بھی تقریب میں بھی دے سکتے ہیں. تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ساتھ ہی ساتھ مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پھر ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. بالکل جی. مفتی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب نائب متحمم ہیں دارالعلوم فتیہ کراچی سے ان کا تعلق. اسی طریقے سے ڈیزوبو جو کہ لیدر کے برانڈ جس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے, آج ہمارے ساتھ فاؤنڈر موجود ہیں آصف اقبال صاحب. سے اس والے ویلکم کریں گے آپ کو اپنے پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی اچھی نعت خواں موجود ہیں اس وقت سعدیہ مدثر. چلیے جی, اب ہمارا وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا جس میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ اس پر ہمیں بیان دیں. آج کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اس شخص کو جگہ دیں گے جس شخص نے رات کی تنہائی میں اللہ کے خوف سے اور اللہ کا ایسا ذکر کیا ہو کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں. ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. پہلا وہ قطرہ اس شہید کے خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کے جسم سے نکلتا ہے, اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بندے کی آنکھ سے نکل جائے. ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی 2 قطروں کی تشریح میں فرمایا یہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ ابھی مومن کی آنکھ کے جو اندر کا پوتلا ہے یہ تر نہیں ہوا ہوتا, اللہ کے خوف سے اللہ نے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوتا ہے. اور شہید کے خون کا قطرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابھی زمین پر گرا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہوتا ہے. تو یہ 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب, اور یہ جو تنہائی کا جو ایک رات کی خلوت کا جو یہ آنکھ کے آنسو جو ہیں یہ اگر نکلنے ہیں اور اس وقت عرش کا سایہ اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو اس کے طریقہ کیا ہے, اور اللہ کے ذکر سے ہم کیسے آنسو نکال سکتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبات کیسے امٹ سکتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ کرام تھے وہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بتائی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے خروا سجدا و بکیا,
وہ سجدے میں گر پڑتے تھے اور وہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیتے تھے۔ آج صبح سے شام تک ہمارے سامنے کتنی قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں علم نشرح لک صدرک سے لے کر آخر تک پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے کی بھی کافی ساری ہمارے سامنے آیتیں آئیں، اور موبائل کے اندر بھی کافی ساری تلاوتیں آتی رہتی ہیں کہ ہمارا دل اس قدر جوش کے مارے جو ہے امڈ پڑا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آئے ہیں، کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبات بیدار ہوئے ہیں، کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ کڑن بیدار ہوئی ہے؟ نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج بھی ہمارے پاس قرآن کریم کے نقوش تو موجود ہیں، صحابہ کرام ان نقوش کو اپنے نفوس کے اندر تبدیل کر چکے تھے، اس لیے جب ان کے سامنے وہ قرآن کریم کی آیات کریمہ تلاوت کی جاتی تھیں وہ اس کو سمجھتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے کیا احکامات صادر فرمائے ہیں، اور کیا ہمارے لیے حکم فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے اللہ کے راستے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گزارنا ہے، خلاف ورزی کی صورت میں ہمیں کس طریقے سے عذاب دیا جا سکتا ہے، اور پھر اللہ کے احکامات اور سنت کے اوپر چل کر ہمیں جو ہے جنت کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ تلاوتیں جب وہ سنتے تھے اور کانیں ان کی سماعت کرتی تھیں تو خروا سجدا وبکیا کمصداق وہ بنتے تھے کہ وہی آیتیں سن کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے اور پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگ جاتے تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ایمان والے وہ ہیں کہ جو کم ہنستے ہیں زیادہ روتے ہیں۔ آج ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ہر شخص اپنے جو ہے اس میں سینے کو چاک کر کے دیکھے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا جو ہے عمل کتنا ہے، کیا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کروا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی عبادت سے اتنا زیادہ مطمئن ہو چکا ہے کہ وہ آج جو ہے دھاڑے مار مار کے کہے لگا کر ہنس رہا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مومنین کی صفت کیا ہے؟ وہ کم ہنستے ہیں، زیادہ اللہ سے آہ و بکا اور جو ہے نا ان کے سامنے جبین نیاز دراز کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ادنا سا ایک آنکھ کا آنسو ہے، لیکن اس دن کے جب انسان اپنے گرمائش کی وجہ سے، اور یہ سورج انسان کے سر کے اوپر ہوگا اور گرمائش کے مارے انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت اگر کسی کو اللہ کے عرش کا سایہ مل سکتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی خلوت کو پاک رکھا ہو، جس نے اپنی تنہائی کو پاک رکھا ہو، جس نے اندھیروں میں اللہ کو یاد کیا ہو، جس نے رات کو اٹھ کر اللہ سے آہ و بکا کی ہو، آہ و زاری کی ہو، اور اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں اپنی آنکھوں کو آنسو سے تر کیا ہو، یہی وہ خوش نصیب شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری خوش نصیبی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اور آپ درخواست کریں گے سعدیہ مدثر سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہاروں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہاروں، خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہوں، ارے بادشاہ ہوں، ارے کج کلا
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید آمد خیر البشر میں، اور اب میرا خیال ہے مہمان آنے گرامی سے بات کر لیتے ہیں۔ بالکل جی، ایسا ہی آصف اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈیزوبو جو کہ ایک برانڈ ہے، اور اس برانڈ کے یہ فاؤنڈر بھی ہیں۔ ذرا پوچھتے ہیں ان سے بھی کہ کیسے برانڈ کو بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، پاکستان میں ہی کیوں اور کس لیے بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو وعلیکم السلام۔ کہ ڈیوزو جو یہ برانڈ آپ کا ہے ڈیزوبو، یہ برانڈ کا نام کیسے آپ نے سوچا؟ نام کے لیے بڑی محنت کی ہم نے کہا ایسا نام ہونا چاہیے جو لوگوں کو پرماننٹلی بولنا آسان ہو۔ ٹھیک، برانڈ جب بھی بن جاتا ہے تو نام بعض برانڈ کے بہت مشکل ہوتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں، تو ہم پاکستانی کلچر میں جو زیادہ ایزی نیم ہوتا ہے وہ بولنا بہت ایزی ہوتا ہے، تو یہ ہم نے سرچ کیا، یہ افریقہ کے کسی گاؤں سے لیا ہے۔ اس گاؤں میں ڈیزوو مینز یہ ہے کہ اس کو چمڑے کو کہتے ہیں، وہ افریقہ، ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کی جو لینگویج ہے، اس لینگویج میں ڈیزوو جو ہے وہ چمڑے کو کہا جاتا ہے، تو وہاں سے ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس نام پہ جائیں گے۔ ویسے بہت سارے نام ہم نے سلیکٹ کیے تھے، لیکن یہ شارٹیسٹ تھا اور ایزی تھا، تو ہم نے اس کو سلیکٹ کیا۔ صحیح۔ اچھا، اس میں آپ کا ایک سلوگن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ہینڈ میڈ پرفیکشن، اس کو ہم کس طریقے سے دیکھیں؟ ہینڈ میڈ ٹو پرفیکشن، بیسکلی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ لیدر ایک ایسا گڈز ہے کہ اس کو اگر آپ ہاتھ سے بنائیں گے تو اس میں سب سے زیادہ فنیشنگ آئے گی، اور اس میں پرفیکشن کا عنصر بہت زیادہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ایکسپینسو بیگز ہوتے ہیں، وہ اگر آپ جا کر ٹریول کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت مہنگے بیگ ہوتے ہیں، 10 لاکھ کے بھی ہوتے ہیں پاکستانی روپیز میں، 15 لاکھ کے بھی، 5 لاکھ کے بھی، لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں کاسٹ کا جو عنصر ہے وہ ہاتھ سے جب بنتا ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ ہاتھ سے بنائیں، تو ڈیزوو کا جو کانسیپٹ ہم لے کر آئے تھے وہ اسی لیے لے کر آئے تھے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کو ہاتھ سے بنانا ہے، اور ہاتھ سے بنانے کے بعد کیونکہ چمڑا جب ہاتھ سے بنتا ہے اور اس کی فنیشنگ جب ہاتھ سے آتی ہے، چاہے وہ کٹنگ کے لحاظ سے ہو، سلائی کے لحاظ سے ہو، اس کی پالشنگ کے لحاظ سے، اس کی فنیشنگ کے لحاظ سے ہو، تو جب وہ اس طرح سے فنش گڈ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، چاہے وہ لیڈیز بیگ ہو، بیلٹ ہو، یا ٹریولنگ کے حوالے سے کوئی بھی سامان ہو، یا لیدر سے ریلیٹ کوئی بھی چیز ہو، تو پھر جب وہ ہاتھ سے بن کر نکلتا ہے تو اس کی فنیشنگ اور گڈز میں جو مزہ ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہینڈ میڈ ٹو پرفیکشن جو ہم نے اپنا سلوگن رکھا تو وہ رکھا اسی لیے تھا کہ ہماری ہر پروڈکٹ وہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہوگی۔ زبردست۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ نے مینشن کیا ہوا تھا، پاکستان پریمیئر لیدر مینوفیکچرر، تو پاکستان پریمیئر، یہ پریمیئر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ پریمیئر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اصل میں پاکستان یا بنگلہ دیش یا ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم لوگ بہت اچھے قسم کے ٹرینڈری کے اندر لیدر کو بلڈ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، جس میں کاؤ ہے، شپ ہے، بفیلو ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے قربانی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اسلام کا، اور اس میں بہت زیادہ لیدر حاصل ہوتا ہے چمڑے کی صورت میں، اس کو پھر فنش گڈ کے اندر ہم ڈالتے ہیں ٹینڈری میں، پھر وہ چمڑا بنتا ہے۔ تو بیسکلی پاکستان کاؤ لیدر میں دنیا میں بہت زیادہ ایک نام رکھتا ہے، تو ہم نے پریمیئر کیوں یوز کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ ہم جو اپنی پروڈکٹ کو لانچ کر رہے تھے، بیسکلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہماری یہ جو کام ہے 30 سال پرانا کام ہے، لیکن ہم 30 سال پہلے یہ صرف ہول سیل ہی کر رہے تھے، لیکن جب میں نے دنیا ٹریول کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ہم اس کو ایک برانڈ کی طرح لانچ کریں اور اس برانڈ کو میڈ ان پاکستان کا نام دیں اور پاکستان کے ایک پریمیئر برانڈ کے طور پہ لانچ کریں اور پھر پوری دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کریں، تو ایک پاکستان کا بھی نام ہوگا، اور پاکستان کے نام کے ساتھ کیونکہ چمڑا تو بنا ہی ہم رہے ہیں نا کاؤ کے اندر، اور کاؤ بہترین جو چمڑا ہے وہ ہم سے اچھا کوئی پرووائڈ کر نہیں رہا، اور بھی چمڑے بیسکلی دنیا میں بن رہے ہیں، لیکن کاؤ کی جو فنیشنگ ہے یا بفیلو کی جو فنیشنگ ہے وہ ہم بہت اچھی طریقے سے بنا رہے ہیں، ایون کراچی کے اندر بہت اچھے اچھے کارخانے بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں جو اس کو بنا رہی ہیں۔ تو پریمیئر کا جو لفظ ہے وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پاکستان کا لیدر ہے وہ پوری دنیا میں ڈیمانڈنگ ہے، اور میڈ ان پاکستان لیدر کے اندر ایک بہت ویلیوبل چیز ہے۔ تو پھر یہ انٹرنیشنل برانڈس کا لیدر اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اصل میں انٹرنیشنل برانڈ کا لیدر اس لیے مہنگا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنا نام بنا لیا مارکیٹ کے اندر۔ جب آپ کسی بھی چیز کو ایز اے برانڈ کنسیڈر کر لیتے ہیں تو برانڈ کی چیز عموماً مہنگی ہی ہو جاتی ہے۔ تو انٹرنیشنل جو برانڈ ہے وہ دیکھیں، وہ دوسرے جو ہیں وہ اسنیک پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کروکوڈائل پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی اب جس طرح ٹوری کا بیگ ہے، ایک برانڈ ہے ٹوری نا، تو ظاہر سی بات ہے ٹوری از اے ورلڈ وائڈ نیم اینڈ ورلڈ وائڈ برانڈ، وہ اپنا بیگ تو پاکستان میں 10,000 کا نہیں بیچیں گے پوری دنیا میں، تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑا سرمایہ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ ساری چیزوں کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو برانڈ کی چیزیں آف کورس مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا بیگ آپ انشاءاللہ آرڈر کریں۔ میں یہ بات جاننے والی تھی کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ والے آپ نے بڑے مہنگے مہنگے بیگ بتا دیا، ابھی انتہائی مہنگا آپ نے برانڈ کا بھی نام لے لیا، تو آپ کی پرائز اگر کوالٹی تو آپ نے کہا اس کو میٹ کر رہی ہے اسی اسٹینڈرڈ کو، تو پرائز کہاں جا رہی ہے؟ پرائز کوشش کی ہم پاکستانی عوام کی جیب پر جو ہے نا وہ بوجھ نہ ہو، آپ ڈیزوو کی سائٹ پہ جائیں، جا کر آپ دیکھیں بہت کمپیٹنٹ پرائز رکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم بنا رہے تھے ایز اے مینوفیکچرر وہ ساری ایکسپورٹ ہو جاتی تھی،
ہم پریمیم لیدر کو یوز ہی نہیں کر پا رہے تھے. تو کوشش یہ کی ہے ہم نے کہ ہم پرائس کو بھی کمپیٹنٹ رکھیں, جس میں ٹریولنگ بیگ ہو, والیٹ ہو, لیڈیز کے بیگز ہوں, پھر لیپ ٹاپ بیگ ہو, جیکٹس ہوں, فیشن ویئر کی جو بھی چیزیں لیدر سے ریلیٹ ہیں ان کے پرائس کو بھی کوشش کی ہم کمپیٹنٹ رکھیں تاکہ ایک نارمل بندہ بھی اس کو پرچیز کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا, اوریجنل لیدر اور جو مکس ایک آتا ہے, کاپی کہہ لیں یا جو بھی کہہ ریگزین کہہ لیں, ریگزین ہوتا ہے, میں نے سنا ہے کہ لائف جو ہے وہ, میں نے خود نوٹس بھی کیا, جو اوریجنل لیدر ہے وہ ذرا جلدی اس کی لائف دیکھیے ریگزین کی جو لائف ہے وہ کم ہوتی ہے. نہیں, اس میں مطلب کچھ فنیشنگ جلدی سے ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اگر بریف کر دوں, اوریجنل لیدر اگر آپ نے کسی سے لیا ہے, اگر آپ ڈیزوو سے بھی لیں گی تو ہماری تو لائف ختم ہو سکتی ہے, لیدر کی لائف ختم نہیں ہوگی. فنیشنگ نہیں, تھوڑا ڈل ہو جاتی ہے. اس کے اوپر میں آ رہا ہوں. اس کا ریزن کیا ہے؟ ہاں, اس کا ڈل یہ کہ انسان کی اپنا جو چمڑا ہے یا اپنی جو فیس, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. چہرہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ سعدیہ. اور یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید آمد خیر البشر میں. اور جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ آج وہ گھڑی ہے, آج وہ ساعت ہے, آج وہ دن ہے جس کا ہم نے 11 دن سے انتظار کیا. جی ہاں بالکل, آج 12 ربیع الاول ہے, اور آپ اور میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں, ہم نے اس لمحے کا, اس دن کا پورے سال انتظار کرتے ہیں. 11 دن کی ہماری ٹرانسمیشن رہی ہے جو کہ آج اختتام کو بھی پہنچے گی. بالکل ایسا ہی ہے, اور یقینی طور پہ آج 12 ربیع الاول ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہم پہلی بار آئے, مطلب کیونکہ پورا ایک سلسلہ اس طرح جڑا رہا پورے 12 دن. ویورز کا بہت شکریہ ادا کریں گے اس میں, کیونکہ ظاہر آپ ہمیں دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں, اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی طرح کی ٹرانسمیشن کے ساتھ دوبارہ بھی حاضر ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم لوگ جب بات کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے, ابھی آج ہی ٹاپک پہ ڈسکشن ہم کر رہے تھے حسن و جمال کے حوالے سے, وہیں سیرت نبوی اور سیرت طیبہ پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری بنتا ہے. میں چاہوں گا مفتی صاحب, ظاہری ہم نے حسن جمال پہ بات کی, سیرت نبوی, سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اس سے متعلق بھی ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغداد کے ایک عالم تھے جنہوں نے 700 سال پہلے ایک منظوم کتاب لکھی
نظم اور اشعار کی، جس کے اندر 40,000 عربی اشعار جمع کیے، اور یہ اشعار مکمل کرنے کے بعد وہ جو آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق ہوا تمام مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ نبی کی سیرت کا تذکرہ جب قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوا تو انہوں نے فرمایا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں پر دو چار۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال مسجد نبوی کے اندر حدیث مبارکہ کا درس دیا۔ ایک روز دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کا دروازہ کھلا تو اچانک سے سارے لوگ اندر دوڑ پڑے، کوئی اپنے دوپٹے سے اس کی مٹی صاف کر رہا ہے، کوئی اپنے رومال سے اس کی مٹی صاف کر رہا ہے، کوئی اپنا کرتا اتار کر تو کوئی ٹوپی اتار کر وہاں کی مٹی صاف اور گرد و غبار کو صاف کر رہا ہے۔ وہیں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی سے اس زمین کے اوپر جو گرد و غبار لگی ہوئی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے میں، اس کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کسی شخص نے کہا یہ تو تم سنت کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ اس پر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سنت اس کی حرمت پہ قربان، اور اس کے بعد وہ اشعار کہے وہ آئے جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی۔ اس کے بعد یہ اشعار فرمائے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو یہ سیرت طیبہ ہے یہ تمام جہان کے لیے ایک نور ہدایت ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی، اور پھر ان کا چلنا کیسا، ان کا بیٹھنا کیسا، اور پھر ان کی جو گفتار ہے، ان کی رفتار ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ میں نے اسے اخلاق کاملہ نہیں دیے، میں نے اسے اخلاق حسنہ نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق عظیمہ دیے، ایسے اخلاق جس کو عظمت کے ساتھ پورا کیا جائے۔ اور وہ کیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی: صل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واحسن الی من اساء الیک۔ کیا فرمایا؟ اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے۔ اس کی مثال ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کی قتل کا منصوبہ بنا چکا ہے اور کئی سارے صحابہ کرام کو قتل کر چکا ہے۔ صحابہ کرام نے رات کے اندھیرے میں ان کو گرفتار کیا اور مسجد نبوی کے ستون سے لا کر باندھ دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبح کے اجالے میں باہر آئے اور دیکھا کہ ثمامہ کو باندھا ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کی رسیوں کو ڈھیلی کر دو، اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ یہ وہ ثمامہ ہے جس نے نبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے، کئی سارے صحابہ کرام کو قتل کر لیا ہے، اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ اس کو تم کھانا کھلاؤ، مجھ سے اس کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی۔ میری اونٹنی کا دودھ دھو کر اس کو پلاؤ، مجھ سے اس کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی۔ اگلے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور فرمایا ما عندک یا ثمامہ کہ تیری کیا رائے ہے، اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ اس نے فرمایا اگر آپ مجھے قتل کر دیں، سردار کو قتل کرنے کی وجہ سے واہ واہ ہوگی، اگر آپ مجھے آزاد کر دیں میں آپ کے اوپر احسان والا معاملہ کروں گا، اگر آپ مجھ سے فدیہ مانگتے ہیں تو کئی ساری رقم آپ کو دے سکتا ہوں۔ لیکن پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے۔ اگلے دن آئے وہی جواب، دوبارہ آئے وہی جواب، پھر چوتھے دن آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کیا ارادہ ہے۔ اس نے وہی جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ آزاد کیا گیا، قریب کے باغ میں گیا، غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، زانو تلمس پیش کیا اور اشہد واللہ الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا۔ یہ کون سی تلوار چلی تھی؟ یہ اخلاق کی تلوار چلی تھی، یہ سیرت کی تلوار چلی تھی، یہ وہ تلوار چلی تھی کہ جب مکہ کے اندر سب ان کو جو ہے گالیاں دیا کرتے تھے،
طائف کے اندر ان کی طرف پتھر برسایا کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بغیر دیکھے بغیر دلیل کے جو ہے اسلام لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کا پیغام دے دیا۔ یہ سیرت کا کمال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھنی ہو تو پورا قرآن دیکھ لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جی مہمان کی جانب بڑھیں گے، اور جیسے کہ زوبو کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ کسٹمائز آپ بتا رہے تھے کہ کچھ پروڈکٹ ہم بنوا سکتے ہیں، تو اسے کسٹمائز ہے یا آؤٹ لیٹ موجود ہے یا کچھ بھی بنوا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جانے کا پلان ہے، کوئی اگر ہم سے فرینچائز بھی لینا چاہے تو ہم اسے فرینچائز بھی آفر کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور کسٹمائز یہ ہے کہ ہمیں گفٹ پیک بھی ہم نے لانچ کیا ہے، جس میں اگر آپ برائڈل کے حوالے سے کریں یا شادی کے حوالے سے کریں تو اس کے بھی ہم نے کچھ گفٹ پیکس بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی اگر انڈیویجول لوگوں کو گفٹ دینا چاہے تو اس کے بھی بہت سارے گفٹ پیکس جو ہیں ہماری سائٹس پہ موجود ہیں۔ صحیح۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی جی بالکل، کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی اگر کوئی ہم سے کرنا چاہے تو ہم آرڈر بالکل ہمیں دے، ہم اس کو فلفل کریں گے اس کی ڈیزائر ریکوائرمنٹ کے اوپر۔ بہترین، بالکل جی۔ میرے خیال ہے شکریہ ادا کریں، پھر ہم دعا کی طرف جائیں گے۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے کیونکہ آج بارہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور ظاہر ہے کہ وقت بھی بہت ہی مختصر ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ ماشاءاللہ سیرت نبوی اور اس کے ساتھ ساتھ حسن جمال پہ بھی بات کی گئی ہے ہمارے ساتھ۔ سر آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کیونکہ اب ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے، تمام مہمانان گرامی کا شکریہ، اور ہم بڑھیں گے اختتام کی جانب، اور مفتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ دعا کروائی جائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان۔ یا اللہ ہم سب کے حاضرین و غائبین کے گزشتہ تمام گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تیری بھڑکتی ہوئی آگ اور تیرے اس بھڑکتی ہوئی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ کل مومنین کو اس جہنم سے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں اور بھلائیں مانگی ہیں امت کے لیے، یا اللہ ہم سمیت تمام امت کو وہ خیریں اور بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن شرور اور فتنوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے نیک برگزیدہ لوگوں نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ حقیقی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو اور تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کو ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں ہمارے وجود کے اندر انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ اور ناظرین ہماری اس ٹرانسمیشن کا آج اختتام ہوا۔ یہ جو 12 دن تک ایک کاوش رہی میٹرو ون نیوز کی، ہم سب کی اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم نے کوشش کی تھوڑا بہت نذرانہ عقیدت ہم بھی پیش سکیں، باقی اللہ قبول کرنے والا۔ اجازت کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔